کھلے کواڑ نہ بیٹھتے تھے بلکہ کنڈا لگا کر بیٹھتے تھے، دروازہ بند کر کے حضرت مسیح علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت صاحبزادہ میاں محمود احمد صاحب تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہتے ابا کنڈا کھول، اور حضور اٹھ کر کھول دیتے تھے۔ ایک دفعہ حاضر خدمت ہوا، حضور بوریے پر بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر آپ نے پلنگ اٹھایا، اندر اٹھا کر لے گئے۔ میں نے کہا حضور میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے بھاری زیادہ ہے، آپ سے نہیں اٹھے گا، اور فرمایا آپ پلنگ پر بیٹھ جائیں، مجھے یہاں نیچے آرام معلوم ہوتا ہے۔ پہلے میں نے انکار کیا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، آپ بلا تکلف بیٹھ جائیں۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں نے گھڑوں کی طرف نظر اٹھائی، وہاں کوئی پانی پینے کا برتن نہ تھا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، میں لاتا ہوں۔ نیچے زنانے سے جا کر آپ گلاس لے آئے، اور پھر نیچے گئے اور وہاں سے 2 بوتلیں شربت کی لے آئے جو منی پور سے کسی نے بھیجی تھیں۔ بہت لذیذ شربت تھا۔ فرمایا کہ ان بوتلوں کو رکھے ہوئے بہت دن ہو گئے، کیونکہ ہم نے نیت کی تھی کہ پہلے کسی دوست کو پلا کر پھر خود پئیں گے۔ آج مجھے یاد آ گیا، چنانچہ آپ نے گلاس میں شربت بنا کر مجھے دیا۔ میں نے کہا پہلے حضور اس میں سے تھوڑا سا پی لیں تو پھر میں پیوں گا۔ آپ نے 1 گھونٹ پی کر مجھے دے دیا اور میں نے پی لیا۔ میں نے شربت کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ 1 بوتل آپ لے جائیں اور 1 باہر دوستوں کو پلا دیں۔ آپ نے ان 2 بوتلوں سے وہی 1 گھونٹ پیا ہوگا۔ میں آپ کے حکم کے مطابق بوتلیں لے کر چلا آیا۔ حضرت میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسجد میں محکم الدین صاحب وکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ کیا آپ پس خوردہ یعنی تبرک کھانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اسی وکیل صاحب نے حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا۔ حضور نے 1 تھالی چاول اور اس پر شوربہ بکری کا ڈالا ہوا تھا اور ایک طرف سے چند لقمے کھائے ہوئے تھے، ایک خادمہ کے ہاتھ بھیجا جو ہم نے مل کر کھایا۔ ماسٹر نذیر خان صاحب ساکن نادون لکھتے ہیں کہ ماموں صاحب شہامت خان صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ قادیان جاتے ہوئے میں کمال الدین، یہ دوست بھی احمدی تھے، کو اپنے ساتھ قادیان لے گیا۔ ہمارے لیے حضرت صاحب نے مرزا خدا بخش صاحب کو مقرر کیا کہ وہ ہمارے کھانے وغیرہ کا انتظام رکھیں۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ پہاڑ سے آئے ہیں، یہ چاول کھانے کے عادی ہیں، ان کے لیے چاول ضرور تیار کیے جائیں۔ جلسے کے دنوں میں بھی پاکستان میں بھی ربا میں جلسے ہوتے تھے، تو سرحد سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے گو باقی سالن تو ایک ہی پکتا تھا، لیکن ان کے لیے خاص اس لیے خمیری روٹی بنائی جاتی تھی کہ وہ پتیلی روٹی نہیں کھاتے تھے، یا بعض پرہیزی کھانا پکتا تھا۔ اس لیے یہ اتنا تو احتیاط رکھی جاتی ہے کہ مریضوں کے لیے یا بعض جن کو آتی ہیں خاص کھانے کے اور دوسرا کھا نہیں سکتے، ان کے لیے بعض چیزیں پک جاتی ہیں، لیکن عموماً ایک ہی کھانا پکتا ہے۔ اور یہی اب نظام ہر جگہ رائج ہے کہ عموماً ایک ہی کھانا دیا جاتا ہے، اور سوائے اس کے غیر مہمان آئے ہوں جو کھا نہ سکتے ہوں ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن بہرحال اس دفعہ جلسے کے نظام میں انہوں نے ایک اعتراض یہ رہتا تھا کہ وی آئی پی مارکی، حالانکہ کھانا اس وی آئی پی میں صرف ایک ہی ہوتا تھا، اب اس کا بھی نام بدل دیا، ریزرو کر دیا گیا۔ تو بہرحال جلسے کے انتظام کے لیے عموماً ایک کھانا رکھا جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو بالکل کھانے کے عادی ہوں۔ حضرت شیخ جان محمد صاحب پینشنر انسپکٹر پولیس لکھتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 67 سال کی ہے۔ میں نے 1903 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے بدریہ خط بیعت کی، پھر 1904 میں بمقام گرداسپور دوران مقدمہ مولوی کرم دین بھی والے میں حاضر ہوا، سالتاً دستی بیعت سے مشرف ہوا۔ میں منٹ گمری سے اور والد صاحب مرحوم چودھری غلام احمد خان صاحب مرحوم آف کاٹھ گڑھ ضلع ہوشیارپور سے بمقام گرداسپور حاضر ہوئے تھے۔ حضرت خلیفہ اول نے چودھری صاحب مرحوم کی وجہ سے کہ وہ افیون کھاتے تھے ایک علیحدہ چھولداری ہم کو دے دی، اس میں ہم 3 ٹھہرے اور دیگر احباب بعض نیچے مکان میں اور بعض چھولداریوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ چودھری غلام احمد خان مذکور نے مجھے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ باورچی خانے میں بٹیرے پکائے گئے ہیں، مجھے 2 بٹیرے لا دو۔ چنانچہ میں نے باورچی خانے سے دریافت کیا تو اس نے بتلایا کہ لاہور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے پکائے گئے ہیں۔
میں اس سے اصرار کر رہا تھا کہ چودھری غلام احمد خان ایک امیر آدمی اور خوش خور ہیں اور میرے والد صاحب کے دوست ہیں، ضرور 2 بٹیرے دے دو کہ جو ان کے لیے میں لے جا رہا ہوں وہ امیر آدمی بھی ہیں اور اچھا کھانے والے ہیں۔ اسی اثناء میں حافظ حامد علی صاحب مرحوم بلائی حصہ مکان میں آ گئے اور یہ ماجرا انہوں نے سنا۔ باورچی نے بتلایا کہ خواجہ کمال الدین صاحب وغیرہ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بٹیرے پکائے گئے ہیں۔ میں مایوس ہو کر چھولداری میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حافظ حامد علی صاحب مرحوم ایک تشتری میں 2 بٹیرے بھونے ہوئے لے کر آ گئے اور فرمایا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ذکر کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ جلد انہیں بٹیرے پہنچاؤ، اور فرمایا کہ کل سب کے لیے بٹیرے پکائے جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن ایک بڑے دیگچہ میں بٹیرے پکائے گئے اور سب کو کھلائے گئے۔ ڈاکٹر سلطان علی صاحب تحریر کی روایت ہے جو چودھری محمد شریف صاحب بھی نیروبی نے تحریر کی ہے کہ 1901 میں میں قادیان گیا اور بوقت نماز مغرب قادیان مسجد مبارک میں پہنچا جو اس وقت بہت چھوٹی سی تھی۔ مغرب کے بعد میرے ایک دوست نے جو ہم وطن بھی تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ افریقہ سے آئے ہیں اور چند سال ہوئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ حضور نے مجھ سے افریقہ کے احمدی دوستوں کے حالات دریافت فرمائے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور میرے ساتھی کو تاکید کی کہ کھانے اور بستر وغیرہ کا خیال رکھیں۔ جب ہم رات کو مہمان خانے میں سوئے تو ایک صاحب دودھ لائے اور فرمایا کہ یہ حضرت صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ منشی امام الدین صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری اہلیہ قادیان آئیں۔ مولوی رحیم بخش صاحب مرحوم ساکن تلونڈی جھونگلا کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں۔ واپسی پر میری اہلیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکان پر پہنچیں اور اندر داخل ہونے لگیں تو حضرت صاحب تمام خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ہم جلدی سے واپس ہو گئیں۔ حضرت صاحب نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ مولوی رحیم بخش صاحب ساکن تلونڈی کی اہلیہ ہیں اور دوسری منشی امام الدین صاحب پٹواری کی اہلیہ ہیں۔ حضور نے اندر بلا لیا۔ ان دنوں میری اہلیہ کی گود میں عزیزم نثار احمد تھا۔ حضور نے اپنا کھانے سے ایک برتن میں کچھ کھانا ڈال کر دیا۔ میری اہلیہ کو کہا کہ لو یہ کھانا بچے کو کھلاؤ۔ ایسا ہی کئی مرتبہ ہوا۔ جب کبھی بھی اہلیہ کھانے کے وقت پہنچی حضور نے بچے کے لیے کھانا دیا، اور یہ حضور کی ذرا نوازی تھی کہ اپنے مریدین سے ایسی شفقت فرماتے تھے۔ حضرت ضمیر علی صاحب ولد محمد علی صاحب لکھتے ہیں کہ کم ترین بچپن کی حالت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں اکثر جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہمارے محلے کی بہت سی عورتیں گئیں تو میں بھی ان کے ہمراہ گیا۔ ان ایام میں میرے دائیں ہاتھ پر ضرب آئی ہوئی تھی، کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ جب میں حضور کے ہاں گیا تو حضور اس وقت مسجد مبارک کے قریب والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی اس کمرے میں چلا گیا۔ حضور نے بڑے پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین گاجروں کا حلوہ لائیں۔ پہلے حضور نے میرے منہ میں 2-3 لقمے اپنے ہاتھ مبارک سے ڈالے اور بعد میں فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھا لو کیونکہ تمہارا دائیں ہاتھ چوٹ، کہتے ہیں کہ میں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ ایک روایت ہے حضرت شیخ زین العابدین جو شیخ حافظ حامد علی صاحب اور شیخ فتح محمد صاحب کے بھائی تھے، کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مہمانوں کے لیے کھانے کا خاص اہتمام ہوا کرتا تھا۔ حضور کو مہمانوں کی مدارات کا خاص خیال رہتا تھا۔ میرے بھائی حافظ حامد علی صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ غالباً جلسے سلانے کے موقع تھا اور 4 دیگیں چاولوں کی پک رہی تھیں، 2 زردے کی اور 2 پلاؤ کی۔ ایک دن حضور علیہ صبح لنگر خانے میں گئے اور باورچی کو کہا کہ ڈھکنا اٹھاؤ، ہم چاول دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ڈھکنا اٹھایا، حضور کو خوشبو اچھی نہ آئی۔ اس پر حضور نے دوسری دیگیں بھی دیکھیں اور فرمایا کہ زردے کی دونوں دیگوں کو ڈھاب میں پھینک دو، یہ اچھی نہیں ہیں۔ لیکن کوئی اللہ کی طرف سے ہی دل میں ڈالا گیا ہوگا کہ
دیکھیں چیک کرنی چاہیے. خیر اس میں جب ہمیں فرمایا کہ جب ہمیں ان کی خوشبو پسند نہیں آئی تو ہمارے مہمانوں کو کیسے آئے گی. چنانچہ حضور کے حکم کی تعمیل کی گئی. حضرت میاں لجتا صاحب ولد میاں مکھن خان صاحب مالپور ضلع ہوشیارپور لکھتے ہیں کہ میں جب 1906 کو سالانہ جلسے پر قادیان آیا تو حضور کی 2 تقریریں سنی. پہلی تقریر صبح کے وقت حضور کے مکان پر ہوئی جو اب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا مکان ہے اور اس کو بیٹھک کہا کرتے تھے. جہاں اب باہر کی طرف سیڑھی بنی ہوئی ہے وہاں کھڑکیاں بھی تھیں اور ایک دروازہ تھا. دروازے کا نشان ابھی تک موجود ہے. حضور نے مہمانوں کے آگ تاپنے کے لیے ایک انگیٹھی بھجوائی. سردی کے دن تھے. انگیٹھی بھجوائی, کوئلے بھجوایا, جس کے بعد جلد ہی حضور بھی تقریر کے لیے اوپر سے تشریف لے آئے. مہمانوں کا اس لحاظ سے بھی خیال رکھا کہ ان کو سردی نہ لگے. میاں عبدالعزیز صاحب مغل رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم 8 بجے شام کو بٹالے اترے. ہم 20-22 آدمی تھے. چاند کی روشنی تھی اور گرمیوں کے دن تھے. مفتی محمد صادق صاحب بھی تھے. بابو غلام محمد صاحب بھی تھے. ہم رات کے 11:30 بجے قادیان پہنچے. حضور باہر تشریف لائے. حافظ حامد علی صاحب کو آواز دی.